السلام علیکم، میرا جنون چینل میں خوش آمدید۔ اس ناول کا نام ہے میرا پاگل پن، اور آج میں آپ کو سنانے لگی ہوں پارٹ نمبر 11۔ آج بھی اس نے یہی کہا تھا۔ 5 منٹ میں وہ پہنچ چکا تھا اور وہ خود گاڑی سے نکلی تھی۔ سب ٹھیک؟ ہاں، پیٹرول ختم ہو گیا۔ بتاثر چہرے کے ساتھ اس نے کہا، اچھا چلو پھر ہم۔ وہ اپنی گاڑی کی دوسری سائڈ پر گئی تھی۔ ولی اپنی گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس معصوم لڑکی کو وہاں سے نکالا تھا اور ولی کی گاڑی میں بٹھا دیا، اور ولی کی آنکھیں مارے حیرت کے کھلی رہ گئی۔ یہ کیا کام انجام دیا ہے؟ کچھ نہیں، بس 3 لوگوں کو جہنم رسید کیا ہے۔ بڑے ہی اطمینان سے اس نے کہا تھا۔ 3 قتل کرنے کے بعد اس نے صرف کچھ نہیں کیا ہے، کہا تھا۔ اب کی بار ولی نے اس کا باقاعدہ جائزہ لیا تھا، جو 3 قتل کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور وہ معصوم سی لڑکی نظریں جھکائی بیٹھی تھی۔ ولی نے باقاعدہ اس کا جائزہ لیا تھا۔ سفید رنگ کے کپڑے جو مٹی میں دھول میں اٹے ہوئے تھے، آنکھیں رونے کے باعث سوجی ہوئی تھیں، گندمی رنگت اور چہرے پر تھپڑوں کے نشان، آستین پھٹی ہوئی، اور عقیدہ کی جیکٹ اس کے اوپر تھی، جو یقین عقیدہ نے اسے اس کی اعتبارات حالت دیکھ کر دیا تھا۔ وہ اسے نہ جانے کیوں اچھی لگی تھی، معصوم سی، جو مستقل نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ہائے، وہ نظریں جھکا کے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سوچو، اگر نظر اٹھا لی تو کیا حال ہوگا اس بیمار دل کا۔ کچھ دیر بعد ایک بڑے سے مکان کے آگے گاڑی روکی تھی۔ پہلے ولی پھر عقیدہ اتری تھی، اور عقیدہ نے اسے نکالا تھا، جو ہی مشکل سے چل پا رہی تھی، کیونکہ پاؤں کا چند کانٹے چبھے ہوئے تھے۔ وہ اسے لنگڑتا ہوا دیکھ رہا تھا، جس نے ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ بس وہ تھوڑا ہی قدم چلی تھی کہ اتنے دیر میں اس کا سر گھوما اور وہ عقیدہ کی طرف جھکی۔ ولی فوراً اسے پکڑنے کے لیے لپکا، اور وہ معصوم سی لڑکی اب کی بار اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ ولی اندر چلو، وہ تو اس کی گندمی رنگے میں کھو گیا تھا۔ عقیدہ کی آواز پر چونکا تھا۔ اس نے فوراً اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کمرے تک پہنچانا تھا۔ عقیدہ نے بھی ڈاکٹر کو کال کی تھی، جو آدھے گھنٹے بعد موجود تھی۔ پریشانی کی زیادہ بات نہیں، مس عقیدہ ٹینشن کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے، اور ان کی حالت بتا رہی ہے کہ کسی حال سے گری ہے۔ اس نے اپنا سر ہاں میں ہلایا تھا۔ میں نے ڈرپ لگا دی ہے، انشاءاللہ صبح تک ہوش آ جائے گا۔ وہ عقیدہ کے کمرے میں بے لیٹی ہوئی تھی، اور ولی اس سے کچھ آگے کھڑا ہو کر اس کے چہرے پر آئے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیا تھا اس لڑکی میں، جیسے بار بار دیکھنا اس کا دل کر رہا تھا۔ وہ بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ ان کو دیکھو تو چہرہ کھل جاتا ہے میرا۔ اب ولی اپنی جگہ سے ہٹا اور اسے دیکھ کر بولا، میں دیکھتا ہوں کیا کارنامہ کیا ہے آپ نے۔ وہ طنز مارتا آگے بڑھا تھا۔ قتل اس نے کیا تھا،
تو آگے کا کام ولی کے سر تھا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتی چیخ کرنے چلی گئی تھی، لیکن دماغ میں گھومتا ایک سوال جو اس کی پریشانی کی وجہ تھا، اس کا سر درد بن رہا تھا۔ وہ اسے لڑکی کو اٹھا کر پوچھنا چاہتی تھی، اس سے کہنا چاہتی تھی، میں کسی کی مددگار نہیں، میں وحشی ہوں، پاگل ہوں، میری ذات نفرت کے قابل ہے، میں نفرت کے لیے بنائی گئی، میں ناجائز ہوں۔ اور وہ چیخ چیخ کر یہ سب بتانا چاہتی تھی، میں صرف اذیت دینا جانتی ہوں، میں ہمدرد نہیں کسی کی۔ یہ جملے اس کے ذہن میں گونج رہے تھے اور وہ مستقل اپنے چہرے پر پانی کے چھٹے مار رہی تھی۔ صبح کی روشنی نے چاروں طرف کو گھیر لیا تھا۔ ہر صبح ایک نئی امید کے ساتھ آتی ہے، اور وہ نئی امید اس کی زندگی میں بھی آئی تھی۔ یہ یونیورسٹی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کی چمک یہ بتا رہی تھی کہ وہ آج کتنا خوش ہے۔ اپنے بہن بھائی میں وہ سب سے چھوٹی تھی، اپنے ماں باپ کی پیاری سی بیٹی۔ وہ سب کو سلام کر کے ان کے درمیان آ کے بیٹھ گئی تھی۔ تو آج آپ کا پہلا دن ہے، بڑے بھائی ارسل نے اسے مخاطب کیا۔ جی بھائی، اچھے سے پڑھنا، ارسل نے شفقت سے کہا اور ناشتہ کر کے یونی کے لیے نکل گئی۔ سر پر دوپٹہ اوڑھے، خود کو چادر میں چھپائے، وہ معصوم سی لڑکی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ کتنی مشکل سے طے کیا تھا اس نے یہ سفر، وہ یہ جانتی تھی کتنی دعاؤں کے بعد اسے یہ سب ملا ہے۔ اس کے خواب حقیقت بننے والے تھے، مگر شاید کچھ خواب حقیقت نہیں بنے۔ ہمارے رب نے پہلے ہی ہمارے لیے بہترین سوچ رکھا تھا جو آزمائش کے بعد ملتا ہے، اور کچھ دن ایسا ہی ہونا تھا۔ اس کے ساتھ آفمہ ذکر اپنے نام کی طرح تھی، شرارت سے بھرپور، جو سب کو ہنسانے میں مہارت رکھی تھی۔ جیسے آتا غم کو خوشیوں میں بدلنا۔ سچ کہوں تو ایسے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو اپنی شرارتوں سے دوسروں کے چہرے پر ہمیشہ ہنسی بکھیرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ بس کے انتظار میں کھڑی اپنے پیچھے کے سارے مناظر سوچ رہی تھی۔ جب وہ 5 کلاس میں تھی، وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے نا۔ ابھی تو میں 5 کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، جیسے اردو کی سوا کچھ نہیں پسند تھا۔ جس نے سب کچھ کی اگنت میں کیا تھا، وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ میں تو وہ ہوں جو خود کو بھی باتوں میں لگا لیتی ہوں، اپنی سوچ ہی ہر وہ ہنسی ہے۔ ہنسنے سے ابھرتا ہوا اس کا ڈمپل جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ تھا۔ اسے سب سے زیادہ جس سبجیکٹ سے لگاؤ تھا وہ تھی اردو، اور اردو میں PhD کرنا اس کا خواب بن گیا تھا، جس خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ آج اپنے گھر سے نکلی تھی، جس کی زندگی میں ناول سب کچھ تھے۔ ناول پڑھنا اور لکھنا اس کی زندگی کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ فارسی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے وہ آج گھر سے نکلی تھی۔ وہ 23 سالہ لڑکی جو خاموشی سے کھڑی تھی، بس آنے والی تھی، لیکن آج منزل پر پہنچنا مقصود نہیں تھا۔ شاید شاعر بننے کا خواب ادھورا رہنا تھا۔ وہ یکدم اٹھی تھی، کہاں ہوں میں؟
میں تو بس اسٹاپ پر تھی، یہاں کیسے؟ اس بڑے سے کمرے کو دیکھ رہی تھی، ہاتھ میں لگی ڈرپ۔ وہ اپنے ذہن دیکھ کر کل کا واقعہ اس کے ذہن میں آنے لگا۔ یہ سب کیا ہوا؟ یا اللہ، اس کا سر گم گیا تھا۔ وہ اٹھنے کی خواہش مند تھی لیکن نقابت کے باعث نہیں اٹھ پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے کمرے میں پینٹ شرٹ پہنے وہ داخل ہوئی تھی، جسے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ سختی سے پوچھا گیا۔ ٹھیک، نظر چکا کر جواب دیا۔ جو بھی ہوا اسے ایک بڑا خواب سمجھ کر بھلا دینا، سب روک لگائے مت رکھنا، جیسی تھی پہلے ہی بالکل ویسی ہو رہنا، ویسے ہی جیو زندگی جیسے پہلے جیتی تھی۔ اس حادثہ سے بس اتنا معلوم ہوگا کہ کون تمہارا اپنا تھا اور کون غیر۔ نیچے ہم انتظار کر رہے ہیں، میں سکینہ کو بھجواؤں گی، اس کے ساتھ آ جانا۔ اگر نہیں آ سکتی تو بتا دینا، میں ناشتہ اوپر بھیج دوں گی۔ وہ اسے کہتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ واقعی ایک بہادر اور ہر ایک سے لڑنے والی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے خود کے لڑکی ہونے پر فخر ہوتا تھا کہ لڑکیاں ایسی ہی بھی ہوتی ہیں۔ کتنا حوصلہ دے کر گئی تھی وہ اسے، کوشش کرتی۔ وہ واش روم تک گئی تھی، منہ ہاتھ دھو کر کپڑے چینج کر کے وہ نیچے کی جانب گئی تھی۔ سکینہ کے ساتھ وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے، جو لنگڑاتی ہوئی ان کے قریب تھی، اور سکینہ نے اسے کرسی پر بٹھایا تھا اور ولی تو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر زخم کے نشان موجود تھے، سر پر دوپٹہ اوڑھے، پنک کلر کی قمیض شلوار پہنے، جو عقیدہ نے ارجنٹ منگوائے تھے کیونکہ اسے اس کی ڈریسنگ سے اندازہ ہو گیا تھا وہ کیا پہنتی ہے، اور ولی تو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس پل